میں مطیبہ آپ کے Lovely. ساتھ مخاطب ہونے لگا تھا. عموماً لوگ کرتے ہیں خاص قسم کی چیزیں جب پرانا ہو گیا ریپڈ فائر. میں وہ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پرسنالٹی کا نام لوں گا اور آپ نے ان کو میک اپ کے بارے میں ایک مشورہ دینا ہے کہ اسے چینج کیجیے یا اسے ایسے ہی کریں یا کچھ اور کریں. مان گئی بات؟ ٹھیک ہے جی. پہلا نام بلاول بھٹو زرداری. گھبرا گئی ہے نا. کیا لگتا ہے کہ being سر آئی تھنک فیس پاؤڈر کم لگانا چاہیے. فیس پاؤڈر کو کم لگانا چاہیے. بینت اچھی بات. آئیے دوسرا بندہ میں آپ کے سامنے. مریم نواز. اے بی بی نا سی ایم صاحبہ تو باہر نہیں نکلتی تو مینوں پھنسا کے رہنا ہے. مجھے بھی پھنسا دیں گی. نہیں پھنسانے والی کون سی بات ہے. آپ کہیں کہ ان کا میک اپ بالکل ان کا پرفیکٹ میک ہے. اپ 100% پرفیکٹ ہے. بالکل اتنی کوئی ان کا ایشو اسکن ہے کچھ بھی کہ نہیں. مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی فلاس اب اگلا بندہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان. سر 100% کوئی فلا نہیں ہے. فلالیس. مولانا فضل. کیا بولوں گا میں. اس کی نظر ہے نا اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. میں کیا کہہ. اچھا بیٹا جی آخری ایک چیز. ہاں میک اپ وہ نہیں کرتے نا, وہ خود ہی فلالیس ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا بیٹا ایک اور میں ایک اور پوچھوں تاکہ اس کا نرم سی بات پوچھنے لگا میں آپ کو, اس لیے کہ اس میں کچھ کہتے ہوئے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور سمپل سی بات میں پوچھنے لگا آپ کو. ٹھیک ہے جی. مائرہ خان. آئی جسٹ اڈور ہر. ان کا میک اپ اسٹائل, ان کی لکس, ہر چیز اتنی زیادہ پرفیکٹ ہے کہ ہمیں ان سے ٹپس لینے چاہیے, لا کے دینے چاہیے. سو شی از نیچرلی بیوٹیفل رائٹ. بیٹا تو ویسے بڑی معصوم عورت ہیں. میں ڈاکٹر ہوں نا جی, کہ میرے کو کوئی آوے تو میں نہ بھی ہوئے نقص سے کٹ دے دیں. اے دیکھو تھوڑا سا چل مار کے ٹال دی. کیا نکالو مطلب وہ بلشن کم لگایا کریں, تھوڑی سی نوز پہ بلشن کم لگا لیا کریں, باقی ٹھیک ہے. اچھا چلیے, اگر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں مطیبہ, آپ کے حوالے سے آپ بیوٹیشین کی کلاسز بھی دیتی ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں میس کمیونیکیشن میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے میس کام کا ایک اسٹوڈنٹ بیوٹیشین بن جاتا ہے. اس کا ایک اسٹوڈیو بھی ہے, سلون ہے, اور اس کے بعد ان کی مدر ٹھیک ہے ہربلسٹ بھی ہے, کاسمیٹولوجسٹ بھی ہے. اتنے زیادہ ورسٹائل اور ورائٹی فیلڈ میں. اچھا ایسے ہے کہ بیوٹیشین میں بچپن سے ہوں کیونکہ میری مدر کا شروع سے سیلون ہے. مطلب میں چھوٹے سے ہوتے سے دیکھ رہی ہوں. میڈیا اسٹڈیز میں اس لیے آئی کیونکہ میری مدر شروع سے جاتی ہیں چینلس پہ, پی ٹی وی پہ بھی جاتی تھی, تو مجھے بڑا شوق تھا. نہیں آپا. سو مجھے بڑا شوق تھا, اس لیے میں نے میڈیا اسٹڈیز جو ہے اپنی کنٹینیو کی, اور مجھے تھا کہ میں ڈگری کے تھرو اتھینٹکلی میں اس فیلڈ میں جو ہے وہ آؤں. تو وہ دونوں چیزیں پیرالل فل لائف ٹائم چل رہی ہیں, لیکن پروفیشنلی جو میں نے اپنے سیلون کو کنٹینیو کیا وہ 5 to 6 ایئرس. زبردست. مریم ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے بیٹا جی, کل کلاں کو انشاءاللہ تعالیٰ تم چونکہ میڈیا میں آ چکی ہو, اور RNN ایک باقاعدہ اکیڈمی ہے جہاں آپ جیسی بچیاں صرف پیچھے نہیں کیمرے کے سامنے بھی آ کے کریں گی. اف یو ور ٹو چوز اے پروگرام دیٹ یو وانٹ ٹو ہوسٹ, آپ کس نوعیت کا پروگرام ہوسٹ کریں گی اور اس کا نام کیا رکھیں گی؟ میں پریفر کروں گی پوڈ کاسٹ کو. پوڈ کاسٹ کریں. اچھا وہ پروگرام تو نہیں نہ ہوتا بیٹا, یقین کیجیے 25 کروڑ میں سے تقریباً 23 کروڑ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اس میں کیجول 1 to 1 ایک ڈسکشن ہوتی ہے, وہ ذرا تھوڑی میری پریفرنس کے لحاظ سے. اور یہ بتائیے کہ آپ کے پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل کیا ہوگا, کس نام سے ہم اس تک پہنچیں گے, اور کون سے جانراز آپ اس میں ڈسکس کریں گی؟ ویسے میرا تو نہیں, یہ تو ہم ویسے ہی سوچ رہے ہیں, لیکن اگر میرا پرسنلی ہو تو پھر میں کر دوں گی پوڈ کاسٹ ود مریم میں بھی. نہیں بیٹے تو بالکل امیجنیٹو بات نہیں ہے, بالکل امیجنیٹو نہیں ہے. لیکن اس میں آپ لیکن مجھے پرسنلی جو ہے آن اسکرین آنے کا اس طرح ایز ہوسٹ بالکل بھی نہیں ہے, شوق نہیں ہے. آپ پروڈکشن سنبھال رہی ہیں جو کہ بہت بہترین ہے, پروڈکشن, اور مجھے بزنس میرا تھوڑا ہے کہ میں اپنے فادر کے ہی بزنس کو کنٹینیو کروں. میرا آن اسکرین آنے کا کوئی. سائرہ جی میں بچیاں تھوڑے سامنے نے تو تاری بھی دعا شامل ہو گئی. آج کل بچیاں بہت زیادہ برائٹ نے اور بہت زیادہ ایہو جی چیزاں آ رہی ہیں جس سے پہلے لوکی نہیں آتے سن. اچھا پھر ایک کمال بچیاں نے جی اے نہیں چاہدیاں کیمرے تے اگے آئیے, وہ پیچھے رہ کے بھی اپنی صلاحیتاں نوں استعمال کرنا چاہدیاں نے. ہمارے زمانے میں کیمرے کے سامنے آنے کا بڑا شوق تھا. آپ یقین کیجیے میں بیبی نسیم کی بات کر رہا تھا. بیبی نسیم جب تک وڈی ہوئی ہے, یقین کیجیے کہ بہت بڑے بڑے فلم ساز اور ہدایت کار اس ملک کے ان کو یہ کہتے رہے ہماری فلم میں پلے بیک نہ کریں بلکہ اپنے ہی پلے بیک کو پکچرائز بھی خود کروائیں تاکہ ہیروئن آئے. کیا وجہ ہے, اتنی پیاری لڑکی, اتنی سمجھدار, وہ کیوں نہیں فلم میں ہیروئن بنی؟ نہیں پتہ کیا ہے کہ ایک کام کمپلیٹ پہلے بندہ کر لے, اس کو پہلے صحیح کرے پھر آگے کام کرے. میرا دل نہیں تھا, بہت سارے ڈائریکٹر جو تھے میرے پیچھے پڑے نہیں جی فلم میں کام کرو کام کرو. میں نے کہا نہیں, کام نہیں کرنا, گانا ہی گانا ہے بس. اس لیے کہ اب جو موویز ہماری بن رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو گانے بن رہے ہیں پھر وہ مجھے بھی پکچرائز کرنے پڑنے تھے, تو اس لیے وہ بچ گئی ان گانوں سے. نہیں جی نہیں, ایسا نہیں ہونا تھا کبھی بھی, کیونکہ آپ نے سنگنگ سٹار ہونا تھا. آپ کی شرط یہ ہونی تھی میرا گانا
मैं ही पिक्चराइज कर रहा हूं, नहीं गा रहा। नहीं, गाना तो है, लिरिक्स आपको पता है कैसे आ रहे थे, तो वो तो फिर गाने पढ़ने थे, तो इसलिए शुक्र अल्लाह का बच मेरा गए। जहाँ तक ख्याल है कि किसी की जरूरत नहीं कि सारा नसीम को आके कोई घटिया काम करावे। इस औरत का नहीं, मैंने अपना, छोड़ दिया था। अच्छा, आप हाँ, अपना एक सेंसर है ना। हाँ, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी इनके साथ किसी महफिल में मैं शामिल हुआ हूँ और हमने कभी किसी को ऐसी बात करते सुना हो इनकी मौजूदगी के अंदर कि जो इखलाकी ज़रा लोअर सतह पे हो। एक शख्सियत का एक अपना रोब भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों से बातें करवाते हैं क्योंकि आप उनको करने देते हैं। अगर आपका अपना एक स्टांस ऐसा हो कि मैं ये चीज़ें ना तानू करांगी तो ना करवावांगी, बिल्कुल ऐसे ही, बताओ। ऐसे सारा ही। जी, एक बात मैंने और आपसे करनी है बात, वो ये है कि आजकल आपके गाने ज़रा से कम आते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है कि अभी तो एक गाना अभी भी जब सुन लेते हैं लोग कहते हैं अभी आया नया लेपर्ड मेरी बाह जी आई, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत चल रहा है। तो मूवीज़ के गाने भी अब जो हैं, मेहंदी वाले हाथ का गाना है मेरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दे वे कबूतरा, वो कमाल भी गा रहे हैं, जी हाँ। सारे गा रहे हैं मेरे गाने को ही, उस गाने को कमाल सबने कर दिया है। तो मुझे ये भी खुशी होती है चले जी अभी तक मेरे गाने ये चल रहे हैं, मूवीज़ के सारे चल रहे हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह बहुत सारा काम किया हुआ है, गज़लें भी की हुई हैं, गाने भी किए हैं, नए गाने अब सबको मिलेंगे सुनने को भी इंशाल्लाह। और देखेंगे भी, अच्छा, वीडियो साहिबा, भी शूट इतनी दफ़ा करवाऊंगी। हमारी और आपकी मुलाकात हुई है, बड़ियां गल्लां तुसीं मैनूं पुछियां ने, कदी ਇਹ नहीं पुछया कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ਕਿਹੜੀ चीज़ गाई ਤੁਹਾਡੀ पसंदीदा है? आपको मुझे पता है। नहीं, वो आपको गलत पता है। मैं असली गल तो कदी दसी नहीं। अच्छा, कौन सा पसंद है मेरा? मुझे जो बेइंतहा ज़्यादा पसंद है और वो मेरी बहन का एक ऐसी चीज़ है, गज़ल है गालिब की, और गालिब की गज़ल को इस दौर में दोबारा गाना और वो भी दरबारी के स्केल में, आई ना क्यों ना दूं कि हाँ, तमाशा कहें हाँ, जिसे, बहुत ऐसा कहाँ से लाऊं कि कि तुझसा तुझसा कहें। कहें जिसे, मुझे पता है, यही मैंने कहना था आपको कि आपको ये पसंद है। फिर तां ओदा नहीं पता ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ असल पसंद है। वो भी मन पता है कैसे? महफिल की हाँ जी, नौयत है ना बिल्कुल। सारा जी, चलिए एक जी, एक इसका फरमाइश है। इसका मतला सिर्फ, हाँ मतलब जी। जितनी खूबसूरत सी गज़ल है, इसका मतला सुना दें। पिछले 25 साल में इससे हसीन गज़ल नहीं आई किसी खातून की आवाज़ में। उससे पहले बीबी फरीदा की हकी है। रोज़ा रखा हुआ है तो इसलिए ज़रा ज़रा सुर से थोड़ी कर सी लो ना, फिर कोई हाँ गल नहीं। खराबी हो जाए तो नहीं जी, कभी माजरत भी है। नहीं होनी इंशाल्लाह। आए ना क्यों ना वाह, वाह। दूं कि तमाशा कहें जिसे, आए ना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से आऊं, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, वाह, आई ना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे। बेइंतहा उम्दा, बेइंतहा क्या उम्दा। बात है।